بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الاراضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. خوب، اب تک کی بحث میں کوئی سوال، کوئی ایسی چیز جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے؟ آپ نے بتایا تھا روح کو تین لفظوں میں یعنی تین معنوں میں جب کہا جاتا ہے، جیسے ایک فرشتہ اور ایک دوسرا جو تھا وہ امر، تیسرا کیا تھا وہ ہمیں یاد نہیں ہے. تیسرا روح، یہ جو ہماری روح ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، کچھ لکھا تھا آپ نے، سول، روح، اسپرٹ. تیسرا یہ لکھا تھا. امر سے کیا مراد ہے؟ امر سے مراد حکم اللہ کا. حکم حکم اللہ کا حکم. خوب. اور کوئی سوال؟ وہاں میں نے لکھا تھا نفخت فیہ من روحی، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنی روح میں سے پھونکا. اس سے مراد سول، اسپرٹ ہے ہمارا. ہاں جی، کسی اور کے ذہن میں کوئی سوال؟ جب وقت آئے گا بتا دوں گا، ابھی نہیں بتا. نہیں، جب بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہوگی اسی وقت بنے گا. ابھی جو بتایا ہے فیلوز اس سے متعلق پوچھو. ابھی جو باتیں کی ہیں اس میں کہیں کوئی سوال، کوئی بات ایسی ہو جو کہ نہ معلوم ہو، ذہن میں نہ سمجھ میں آئی ہو، اس کے بارے میں. بس ہماری روح، بدن ہمارا کیا ہے؟ ایک ٹول ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے سے روح اپنی حیات کو ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے چینی ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے مٹھاس اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی؟ میٹھا کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. کیمیکلی اگر آپ جائیں گے تو پتہ نہیں گلوکوز اور فرکٹوز اور پتہ نہیں لکٹوز اور پتہ نہیں کیا کیا ٹوز. ہاں، یہ سارے ٹوز جو ہیں یہ سارے کے سارے ان سب کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ مٹھاس، اب سب میٹھے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ مٹھاس ان کے علاوہ ایک چیز ہے، خود تو وہ کیمیکل فارمول ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب کسی چیز میں گلوکوز کی وجہ سے، مثلا کسی میں فرض کرو فرکٹوز کی وجہ سے، کسی میں لکٹوز کی وجہ سے. آئی بات سمجھ میں؟ بس مٹھاس اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہے کس سے؟ ایک کیمیکل فارمولے سے. آگے اس سے آگے بڑھیں گے تو انہی چیزوں کا وجود، مثلا کھجور میٹھی ہے کسی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ جو مٹھاس چیزوں کے اندر ہے، اسی طرح سے نمکینی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک نمکینی کا جو جوہر ہے وہ کیا ہے؟ نمک. نمکیات جو ہم کہتے ہیں، تو صرف اکیلا نمک ہی نمکین نہیں ہوتا، اور بھی چیزیں ہیں. نوشادر بھی نمکین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ کالے نمک میں اور سفید نمک میں فارمولے کا کوئی فرق ہو.
اللہ کے خوف سے زیادہ روتا ہوگا یار، گلاس رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بھی اللہ کے خوف سے رونا شروع کر دو، تمہیں بھی پتہ لگ جائے گا آنسو کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ نہیں، جب بہت زیادہ روگے تو کہیں نہ کہیں منہ میں چلا جائے گا نا، ضروری نہیں گلاس رکھو۔ تجربہ کر کے دیکھو، انشاءاللہ رونا سیکھو، باقی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے لیے رونا، لیکن ٹھیک ہے، ہمسایوں کے لیے نہیں رونا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا روح اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے بدن کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، ایک راستہ یہ بدن ہے ہمارا اور آپ کا۔ بس بدن کیا ہے؟ ٹول۔ بدن کے اپنے کمالات اپنی جگہ پر ہیں، وہ بھی فی الحال ہمارا زیر بحث نہیں ہے۔ مطلب روح کے تین حصے ہم سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، نفس، عقل اور قلب۔ نفس کیا کرتا ہے؟ پکوڑے کھاتا ہے، سموسے۔ کیا کرتا ہے نفس؟ چلو یہ ساتھ آگے والے کو بتا دو، یہ بتا دے گا، پوچھ کے بتانا بھائی کیا کہہ رہا ہے یہ۔ ہاں، اور کیا کرتا ہے؟ ایک منٹ نا، وہ بھائی کو بتانے دو نا یار، یہ پکوڑے مکوڑے سے باہر نکلیں گے تو پھر یاد آئے گا ان کو نا۔ ہاں، کیا کرتا ہے نفس؟ اور کیا کرتا ہے؟ نہیں یاد؟ ہاں، کیا کرتا ہے؟ کس کی؟ بدن کی۔ ہاں، زور سے بتاؤ بھائی کو، شاید آواز نہیں جاتی میری۔ رول، پکوڑے، سموسے وغیرہ ہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ۔ عقل کیا کرتی ہے؟ عقل کیا کرتی ہے بھائی؟ نہیں، کیا کرتی؟ کچھ نہیں کرتی، کارٹون دیکھتی ہے، ڈرامے، یوٹیوب۔ اچھا ہوا یوٹیوب بند ہو گیا، آج بند ہو گیا نا یوٹیوب بظاہر۔ ہاں بند ہو گئی، ابھی بھی بند ہے شاید، اللہ کرے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ ہاں کیا کرتی ہے عقل؟ پریشان کرتی ہے، جب سے آئی ہے کچھ نہ کچھ کرے جا رہی ہے۔ نہ ہوتی تو موجے ہی موجہ ہے، عقل نہیں ہوتی تو موجے ہی موجے۔ جب سے ملی ہے مصیبت پڑ گئی ہے، نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے، روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے۔ جب تک نہیں تھی عقل تو موجے ہی موجے، ہے نا۔ کیا کرتی ہے عقل؟ ہاں، ویری گڈ۔ اور کیا کرتی ہے؟ قانون کا بھائی، نظریہ، رولز ریگولیشن وغیرہ وغیرہ۔ اور کیا کرتی ہے؟ عقل کس کی ایڈمنسٹریشن کرتی ہے؟ نفس کی کرتی ہے، ویری گڈ۔ قلب کیا کرتا ہے؟ قلب دھڑکتا ہے، میرے سینے میں کسی اور کے لیے، امام حسین کے لیے دھڑکتا ہے، عقیدہ مضبوط کرتا ہے۔ ہاں، اصل میں وہ عقیدہ ہوتا ہے جو قلب میں اتر جائے، اصل میں عقیدہ ہمارا وہ ہوتا ہے۔ ہماری عقل کے پاس کیا کیا ہے معلومات، اس سے مہم نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں مثلاً فرض کرو یہ پتہ ہے کہ بھائی مسلمان کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مطلب فرض کرو کہ عیسائی جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ مانتے ہیں مثلاً، یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہودی بھی اسی طرح کی کوئی باتیں کرتے ہوں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہندو بھی جو ہے وہ ہر گائے، بکری، بھینس، پتھر، ہر چیز کو خدا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب معلوم ہے نا ہمیں۔ اب میں کیسے ڈفرینشیٹ کروں کہ میں ان میں سے مسلمان ہوں، کیسے پتہ لگے گا؟ عمل بتائے گا، عمل، ٹھیک ہے، یہ بات عمل بتائے گی کہ میں واقعاً وہ جو جس کو ایک خدا کہہ رہا ہوں اس پر بلیف رکھنے والا ہوں بھی
یا نہیں. اب بلیف کا مرحلہ تو آئے گا بعد میں. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ کہ کیا میں جس کو اللہ مان رہا ہوں وہ ہندو کا جو فرض کرو کانسیپٹ ہے اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے؟ مثلا جیسے ظاہری خدا کو مانتا ہے وہ اس کی ایک شبیہ بناتا ہے، کیا ہمارے اس میں جو ایک شبیہ بھی نہیں بناتے. ہندو ایک کالے پتھر کو سجدہ کرتے ہیں، پتہ ہے؟ شیو ہاں یہ پتہ ہے ان کو. شیو ہے یا وشنو ہے؟ ہے وشنو ہوتا ہے یا شیو ہوتا ہے؟ تم ہنومان کے ماننے والے ہو. اے جے بجرنگ بلی، یہ سب کو آتا ہے یہ والے. اور قرآن کی صورت پوچھ لو تو کسی کو نہیں آتے. یہ حال ہے ہمارا. ہاں جو شیو ہے وہ کیا ہے؟ فرض کرو کالا پتھر ہے، تو وہ کالا پتھر کو سجدہ کرے تو کافر، اور آپ کالے پتھر کے مجموعے کو سجدہ کرو تو مسلمان. خانہ کعبہ کیا ہے؟ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں؟ کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے؟ کمرشل دیا ہوا ہے؟ فلاحی کاموں کے لیے بنایا ہوا ہے؟ یہ کیسا گھر ہے؟ کالے پتھروں کا مجموعہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں بغیر غلاف کا آج تک نہیں دیکھا خانہ کعبہ. سارے پتھر کالے ہیں کعبہ کے. اس ایریا میں سارے پتھر ہیں ہی کالے. تو کالے پتھروں سے بنا ہوا ہے وہ کالے پتھر کو ہم جا کے وہاں سجدہ کریں تو مسلمان، اور وہ بیچارہ اپنے شیو جی کو سجدہ کرے تو کافر. تھوڑی کر رہے ہیں ہم اس کو خدا تھوڑی مان رہے ہیں اس چیز کو. ہم تو اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ ایک پاک چیز جسے خدا نے جو کہا کہ بھائی یہ میرا گھر ہے. ہاں حالانکہ رہتا نہیں ہے پھر بھی کہہ رہے نہیں رہتا. اللہ نہیں اس میں، ضروری تھوڑی اس کے اندر ہوگا. نہیں اس کے اندر کوئی مکان کی ضرورت ہی نہیں ہے. اندر ہے یا نہیں ہے بتاؤ پہلے. استغفر اللہ ربی تو پہلے اس نے ایک جگہ تلاش کر لی جا خدا لیا، وہ کہا ہے اپنا ہی گھر. نیت اللہ تعالیٰ کی نیت میں رہ رہا ہوں یا نہیں رہ رہا. ہاں اچھا کیا کس نیت سے سجدہ کرتے ہو تم؟ احسن باریک اللہ. فرق کیا ہے یہاں پہ؟ یہ فرق پتہ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ فرق معلوم ہونا چاہیے نا. وہ جس کو سجدہ کر رہا ہے اگر وہ اس کو پتھر سمجھ رہا ہے کہ یہ پتھر میرا خدا ہے، یہ شرک ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ پتھر ہمارا خدا ہے. ہم نے تو کہا بھائی اللہ نے کہا یہاں کر لو تو ہم نے کر دیا. تو اللہ نے کب کہا تمہیں؟ اللہ کی نہیں آئی آواز؟ اچھا میں نے کہا اللہ نے کب کہا تم سے کہ وہاں سجدہ کرو؟ ملے تھے؟ نہیں ملے تھے. ابراہیم سے کہا تھا. حضرت آپ تھے وہاں پہ؟ ہمارے پاس روایت پہنچی ہے نا. کس نے پہنچائی؟ کے تھرو. کب ملے آپ ان سے؟ ملے تھوڑی ہے ہمارے کتابوں کے تھرو. اب کیا پتا کسی نے خود سے لکھ دیو پھر وہ تو بیچارے تمہیں یہ بتا رہے کہ تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، ساری چیزیں کیوں ان کی گردن میں ڈال رہا ہو. خوب. سوال یہ ہے کہ ہم اور کافر یا کوئی بھی جو اللہ پر اپنے بلیف رکھتا ہے، ہمارے اور ان کے بلیف میں فرق ہونا چاہیے. اگر وہ اس لیے شیو جی کی پوجا کر رہے ہیں کیونکہ ان کے امی ابو کرتے تھے، اور آپ اللہ میاں کو اس لیے مانتے ہو کیونکہ آپ کے امی ابو بھی مانگتے ہیں، تو اس کے اور آپ کے ماننے میں کوئی فرق نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے دین مین کا اتنا سلسلہ جاری کیا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا آپ کو؟ دین سے کیا فائدہ ملا آج تک تمہیں؟ ہیں آج میں نے آواز بند نہیں کری تو لوگ فون کر رہے ہیں. روزانہ میں آواز بند کر کے آتا ہوں تو فون نہیں کرتے. چلو تم لوگ سوچو، میں اتنے ذرا ان کو. جی السلام علیکم. شکر اللہ کا. مطہر بھائی کلاس میں ہوں میں، آپ کو تھوڑی دیر میں کال بیک کرتا ہوں. جی نہیں ملے؟ نہیں پتہ لگا اتنی دیر میں. دین کا کیا فائدہ بھائی تمہیں؟ ہیں پکوڑے ملتے ہیں، سموسے ملتے ہیں، یہ تو فائدہ ہے. کیا ہوتا ہے؟
برائیوں سے روکتا ہے. تم کتنی برائیوں سے روکے ہو؟ جھوٹ نہیں بولتے, غیبت, نامحرم, تو کہاں روکا دین نے؟ یہ تو بلا وجہ روک ٹوک لگا دی. اچھے بھلے تم آزاد رہتے, دین نے آ کے تمہارے لیے اور مسائل پیدا کر دیا. اچھے بھلے ہم ڈائریکٹ جنت میں ہی تھے, دین ہی نے نکلوا دیا ہمیں, ہے نا. ابھی جنت میں پھر رہے ہوتے, وہیں اچھل کود رہے ہوتے, پورے شورے بھی ہوتی ہمارے پاس. دین کے چکر میں نکالے گئے ہم. ایسے ہی ہے نا بھائی. کیا فائدہ ہوا دین نے آج تک تمہیں؟ کیا فائدہ دیا؟ ہاں بھائی, کیا فائدہ دین کا؟ کیا فائدہ ہے؟ ہاں, سر فائدہ تو آخرت میں ہے. دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جو بھی فائدہ ہے وہ آخرت میں, اور آخرت نہ ہوئی تو نہیں, دنیا میں بھی ہے. اچھا ہے. کیا فائدہ ہے دنیا میں؟ ہاں بھائی, کیا فائدہ ہے؟ کیا ہوا؟ کہاں ہے وہ؟ وہ کدھر ہے؟ کہاں ہے؟ جو پہچان کرائی ہے وہ کہاں کرائی ہے؟ وہ تو سبھی یہی کہتے ہیں. آپ پھر اسلام پہ کیوں ہو؟ یہودی بھی یہی کہتے ہیں, عیسائی بھی یہی کہتے ہیں, وہابی بھی یہی کہتے ہیں, سب یہی کہتے ہیں. تو آپ شیعہ کیوں ہو؟ تو کوئی بھی دین اختیار کر لو. عیسائیت زیادہ اچھی ہے یار. ہفتے میں ایک دن چرچ جاؤ, ادھر بھی تھوڑا سا ڈانس وانس کر کے تھوڑا سا. تو 40 روزے کھاتے پیتے رکھتے ہیں, انہوں نے کون سا وہ کرنا ہوتا ہے؟ ہیں یہ تو تمہیں ہم نے رٹا لگوا دیا, تم رٹا لگا کے کہہ رہے ہو. ابے فائدہ کیا ہے دین کا؟ یہ فائدہ ہے. کیا فائدہ ملا تمہیں نمازیں پڑھ کے آج تک؟ کیا فائدہ ملا؟ چلو یہ بتاؤ. ہیں واقعی یہ سب ڈرامے بازی ہے بیٹے. ایسے ہی مجبور ہیں ہم یہ کہنے پہ. اب کیا کریں, بالآخر مسلمان ہیں. ابھی ہم ہندو ہوتے تو ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں جی بھگوان کے پاس جا کے مجھے بڑا سکون ملتا ہے. ختم ہو جاتی کہانی. فائدہ کیا ہوا دین کا؟ ہاں بھائی, اسلام اور انسان کی بقا ہے. فلسفی پتہ نہیں کہاں سے ہے. ابھی آپ نے بولا نا نماز پڑھ کے کیا ملا؟ ہاں, وہ جو لکھا گیا ہمارا ثواب ہو گیا. کہاں لکھا گیا یہ باتیں بابا ساری؟ نہ فرشتہ کسی نے دیکھا, نہ کسی نے لکھا, نہ کسی نے پڑھا, نہ کسی نے سنا. دیکھا تو سر آپ نے بھی نہیں ہے. تو میں تو خود تلاش میں ہوں, آیا ہوں تمہارے پاس کہ شاید تم لوگوں سے باتیں کرتے کرتے کہیں مل جائے اچانک سے. بچپن سے ایسے رٹا لگایا ہوا ہے, بولے جا رہے اسلام کی بقا, انسانیت کی بقا ہے. کیا فائدہ دین کا بھائی؟ جو بے دین ہے وہ اس وقت ترقی یافتہ ہیں, بہترین زبردست قسم کے لوگ ہیں, سچ بولتے ہیں, عدالت وغیرہ سب کچھ وہاں پہ سب پائی جاتی ہے. ترقی ہے. اچھا, یہ اچھا قانون ملا ہے. کبھی اس قانون پہ عمل کیا ہے؟ جس قانون پہ عمل ہی نہیں ہوتا اس کا فائدہ کیا ہے؟ بس بچپن میں یاد کرا دیا, کتابوں میں پڑھ لیا, مجبور ہے تعریف کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں. نہ اللہ کو کبھی دیکھا, نہ پہچانا. بس ایسی ذہن میں ایک خواب سا ہے کہ کچھ ہے, بس اللہ ہے. پتہ ہے یا ہے یا نہیں ہے؟ دین نے کیا کمال کر دیا؟ آپ دین والے کہاں پہنچے ہوئے اس وقت؟ لڑ رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. ہیں ابھی دیکھا نہیں ٹی ایل پی کے مجاہدین نے کیا حال کیا؟ دیکھا آپ نے؟ یہ مجاہدین ابھی نکلے ہوئے تھے روڈوں پہ, روڈوں پہ ابھی ٹی ایل پی کے مجاہدین. رضوی صاحب کے مجاہدین تھے. رضوی تیرے جانثار بے شمار بے شمار. جی تو دین تو آپ کو یہ سکھا رہا ہے, دین تو آپ کو یہ بتا رہا ہے مارو پیٹو لوٹو کھسوٹو. جہاں دیندار بندہ ہوتا ہے وہیں کرپشن ہوتی ہے. بازار میں چلے جاؤ, جتنی بڑی داڑھی قسمیں کھا رہا ہوگا اتنے ہی 2 نمبر آتے ہوں گے. ہاں ہاں, کس کا تھا یہ نہیں پتہ ہے. ہاں تو کیا فائدہ ہوا دین کا؟ تم لوگ بھی ادھر آ رہے ہو بیکار, ابھی ادھر لیٹے ہوئے ہوتے, کوئی فلم شلم دیکھ رہے ہوتے گھر میں آرام سے سکون سے. ہیں بھوکے پیاسے پڑے ہوئے بیچارے بچے, اتنے بھوکے ہیں کہ عقائد کی کلاس میں ابھی آ کے قلب بولو تو ان کو سموسہ دکھائی دیتا ہے.
ہیں روح کہو تو ان کو چٹنی سنائی دیتی ہے. تو کیا فائدہ بابا اتنی تکلیف اٹھا رہے ہو, کس لیے اٹھا رہے ہو؟ تو دین کا ہونا ضروری ہے, بغیر دین کے بھی تو انسان نے اتنی ترقی کر لی نا بھیا, ضروری ہے کیا؟ اور ہمیں اپنی عقل سے جو سمجھ میں آ رہا ہے, قرآن 1400 سال پہلے اترا تھا, اس زمانے کے لوگوں بھی کام نہیں آیا صحیح سے, ہمارے بھی کام نہیں آ رہا. کہاں کام آ رہا ہے کام. کوئی قرآن کی کوئی اپلیکیشن ہے آپ کی زندگی میں؟ کبھی آپ نے اپنے کوئی مسئلے کو حل کرنے کے لیے قرآن اٹھایا ہے؟ استخارہ دیکھنے کے لیے اٹھایا ہے بس. آخری بہترین استعمال کیا ہے؟ استخارہ. ہاں ہاں, اپنی زندگی میں اپلیکیشن, کہیں کبھی قرآن اپلائی ہوا ہے زندگی میں؟ کبھی کوئی سی مسئلے کے لیے قرآن کھولا ہے؟ نہیں, موبائل کی نہیں, موبائل کی مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے. تمہیں 2 زبانیں آتی ہیں, مجھے 5 زبانیں آتی ہیں. اگر نہیں صحیح اور غلط, اگر ٹائم پاسی کے لیے دیکھ رہے ہو, لہو و لعب کے لیے دیکھ رہے ہو تو حرام ہے. لہو و لعب حرام ہے, وہ روزہ گزارنا نہیں ہے. اگر فلم کے دیکھنے کا مقصد کچھ سیکھنا ہے, کچھ سمجھنا ہے, کوئی علم حاصل کرنا ہے تو شاید جواز فی ہے جوازن. لیکن اگر صرف ٹائم پاس کر رہے ہو تو اچھا ہے, اس سے بہتر ہے سو جاؤ. اگر حرام چیز نہیں دیکھ رہے, لہو و لعب ہے, لہو و لعب ثواب کم ہوا بطور کل, ٹائم پاس کر رہے ہو نا خوب. کیا فائدہ بھیا دین کا؟ دین نہ رکھنے والے زیادہ ترقی کر رہے ہیں, وہ زیادہ سچ بولتے ہیں, وہ زیادہ ایماندار ہوتے ہیں. ہم تو دین ایک بوجھ ہے خواہ مخواہ کا, اپنے آپ ہی سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, دماغ کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے. روزہ پاس نہیں ہوتا, فلمیں دیکھنے لگتے ہیں. تو کس لیے رکھ رہے ہو بابا؟ کیا ملے گا آپ کو؟ قیامت پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی, کہہ دیا کیا آئے گی. اتنا تو زمانہ گزر گیا, پتہ نہیں دنیا کو بنے ہوئے بلین ہا سال, ارب و خرب سال گزر گئے, آج تک تو نہیں آئی. یہ سب یہی بتا رہا ہوں نا کہ وہ ہندو اور اس کے ایمان سے زیادہ نہیں ہے. وہ بھی کہتے ہیں آئے گی. ہندو کب کہتے ہیں کہ نہیں آئے گی؟ وہ بھی کہتے ہیں آئے گی. وہ بھی کہتے ہیں جنت و جہنم ہے. تو آپ کے جنت و جہنم کے کانسیپٹ میں اور ان کے جنت و جہنم کے کانسیپٹ میں, ان کے ایمان لانے میں اور آپ کے ایمان لانے میں فرق کہاں ہے؟ کبھی اپنی زندگی میں سوال کیا ہے کہ جس کو ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں وہ ہے کیا؟ تو بتاؤں گا, میرا کام ہے. لیکن پہلے اپنے اندر بھی تو کھنگالو جو اتنے عرصے سے کرے جا رہے ہو. کبھی ڈھونڈا؟ ہاں نہیں ملا, بس چھوڑ دیا. پھر یہی کرتے ہیں ہم, لے بس اللہ کا وجود ہی ختم کر دیا. اللہ کا جب وجود ہی نہیں ہے, لو اتنی بہت ساری چیزیں. تمہیں اپنا علم نظر آتا ہے, ہارڈ ہے, پھر کہاں ہے؟ نظر نہیں آتا تو ہے تو صحیح نا. وہ بات ٹھیک ہے نا, آپ تو یہ پوچھ رہے کہ کہاں ہے, کدھر ڈھونڈیں. تو ڈھونڈنے کی جگہ بتائیں گے, پہلے سمجھ میں تو آ جائے کہ ہے کیا. لہذا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دین سے کیا فائدہ ملا, اتنا آپ دین کرتے ہو, اسلام کس کام آیا آپ کے؟ 1400 سال میں آپ نے کیا تیر مار لیا ہے؟ اور ہم اپنی تاریخ بیان کریں تو نقصان ہی نقصان. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکل سے بنائی, جن کے لیے انہوں نے سارا اہتمام کیا, ان کو سائڈ پہ کر دیا, ان کے گھر کو آگ لگا دی. 50 سال کے اندر اندر کربلا, پیغمبر کے بچے ذبح ہو رہے ہیں. یہ دین ہے آپ کا؟ یہ اسلام ہے؟ 250 سال تک آپ کے پاس معصومین رہے, کیا تیر مارا آپ نے؟ 1200 سال سے آپ کا امام غائب ہے, آپ نے کیا تیر مار لیا؟ تو 1200 سال میں نہیں ہو سکتا, آگے 1200 سال میں بھی نہ, آپ کیا کر لیں گے پھر؟ تو کہاں کھڑو بھائی؟ دین 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 ڈول بجائے جا رہے ہو, سمجھ میں آئے نہ آئے بجاتے جاؤ. یہ دین ہے جو تمہیں یہ بچانے والا دین ہے. ہاں, یہ جو سیدھی راہ دکھانے والا ہے, یہ جو قانون بنا کے دینے والا ہے. سارے آج تک کسی جانور کے پاس دین دیکھا ہے؟ بکری کو کبھی کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا؟ بہترین مست رہ رہی ہوتی ہے. گائے کو
مچھلی کو. تو رہ رہے ہیں وہ نہیں رہ رہے, آپ بھی رہتے رہو, کیا مسئلہ ہے؟ دودھ نہیں ہے نا ان کا, رہ رہے نا آرام سے. پھر بھی حدود تو نہیں ہے نا. تو آپ یہ تو کہہ رہا ہوں میں بھی, تو یہ آپ نے حدود لگا لی. روسو کہتا ہے بھائی ایسے رہو. ابے بھائی اگر تم بھی مرغی شرغی کی طرح سے رہ رہے ہوتے, مزے سے رہ رہے ہوتے. کیا مزہ ہے؟ بابا یہ رہ کے تو دیکھو, پھر آئے گا پتہ. بغیر رہے کیسے مزہ آئے گا؟ ابھی نظر آ رہا ہے بھائی جیسے وہ رہ رہے ہیں, انگریز رہ رہے ہیں, سیودی رہ رہے ہیں, ابھی اچھا لگ رہا ہے. ابھی تک وہ پوری طرح سے نہیں رہ رہے نا. روسو تو کہتا ہے نہ گھر بنانے کی ضرورت ہے, نہ کپڑے پہننے کی ضرورت ہے, نہ اسکول کالج جانے کی ضرورت ہے. نیچر آپ کو سب سکھا دے گی جیسے باقی جانوروں کو سکھاتی ہے. جب ہمیں ابھی اچھا نہیں لگا تو بعد میں کیسے اچھا لگے گا؟ ابھی تو آپ نے ایک ذہنیت بنا لی ہے نا. اب سارے ننگے پھر رہے ہوتے تو آپ کو کیوں برا لگتا؟ پھر وہ تو الگ بات تھی. فی الحال کا کیا بات ہے, ابھی سے شروع کرو گے تو کچھ ہوگا. روسو کہتا ہے یہ ہم نے علم ریاضی سیکھتے ہیں, بخیل کنجوس لوگوں کا استحصال کرنے والے بن جاتے ہیں. نہ ریاضی ہوتی, نہ ہم سیکھتے, نہ ہم ایسے ہوتے. مال پہ مال جمع کیے جا رہے ہیں, جمع پہ جمع کیے جا رہے ہیں, ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی حویث. بکری گائے کی طرح سے ہم بھی رہ رہے ہوتے, کیا مسئلہ تھا؟ مگر وہ جو قدیم زمانے میں مثلا فرض کرو انسان تھا, رہ رہا تھا نیچر کے ساتھ, ایسے ہی آپ بھی رہتے ہیں. خواہ مخواہ اپنے لیے, جہاں جب سے دین مین کی باتیں کی ہیں تب سے لڑائی پھڈا شروع. کبھی بکریوں کو لڑتے ہوئے دیکھا آپس میں؟ مذاق کر رہی ہوتی ہے, تمہیں کیا پتا. مذاق میں لگ جاتی ہے چوٹ, اس میں ایسی کیا بات ہے؟ کبھی کسی بکری کو خودکش بمباری کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہمارا دین تو ہمیں یہ نہیں سکھا. ابھی بیٹھے بیٹھے سکھا دوں گا تو پھر پریشان ہو جاؤ گا تم. ہمارا دین ہمیں نہیں سکھا. وہ پھر سچویشن دین تو ہے نا, کسی کے پاس بھی ہو, نتیجہ تو بالآخر یہ نکلا. اس کے بعد دین ہوگا وہ ایسی حرکت کرے گا. کر ہی تو رہے ہیں, اور کون کر رہے ہیں؟ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. آپ کے پاس تو ہم بھی تمہارے پاس یہ تم بہت مومن آدمی ہو, پھر تو تم بھی ویسے ہی ہو, تو کیا فرق پڑا؟ کیا فرق ہے بھائی؟ یہ کہ تم پھٹے نہیں ہو گے جا کے ابھی تک کہیں ہیں. پھٹے نہیں ہیں. ہاں اور کیا, تمہیں موقع نہیں ملا, جہاں تمہیں موقع ملے گا تم بھی یہی کرو گے. ہمارے بھی ہیں لیکن وہ پھر ہاں دیکھا, آ گیا نا, دیکھنا پڑتا ہے. آ گیا نا لائن پہ, خود بخود آ رہا ہے. وہ تو پھر معاملات ہوتے ہیں الگ. بھائی تم پھٹتے ہو تو صحیح, وہ پھٹتے ہو تو غلط, یہ کیا بات ہوئی؟ لوگوں کی جان بچانے کے لیے پھٹ سکتے ہیں لیکن لوگوں کی جان لینے کے لیے نہیں پھٹ سکتے. کبھی پھٹ کے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے؟ بالکل بجائے جیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ پھٹ کے لوگوں کے لیے ملا؟ ہوا ہے ایران کی جو جنگ ہوئی ہے عراق کے ساتھ, اس میں باقاعدہ یہ چیز ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ جو دو بچے اسکول سے نکلے تھے محاذ کے لیے, ہاں, راستے میں انہیں جو ہے ایک چوکی پہ جو کھڑا کر دیا گیا تھا. یہ تم مولوی لوگوں نے بیچاروں کو بہکا کے یہاں تک پہنچایا. اچھے بھلے اسکول میں رہتے, پڑھتے لکھتے, عیش کرتے, مروا دیا لوگوں کو, اللہ کے نام پہ مروا دیا لوگوں کو, اور پھر اس پہ کہتے ہو کہ جی جنت ملے گی. وہ کیا کرتے ہیں, آپ کو جنت بھیجتے, اپنے بچوں کو امریکہ. ایسے ہر ایک کے بھائی یہی ہے, سارے مولوی ایسے ہی. وہ دیکھو ماشاءاللہ مولوی بھی ہیں جو میدان عمل میں ہیں. وہ کون ہے؟ میرے اوپر ڈال دو, ہے نا. ہاں یہ باتیں بھیا اپنے آپ کو بس بچانے کی. دین کہیں کام نہیں آیا آپ کے. 1400 سال میں دین نے آپ کو کہاں پہنچایا؟ اس لیے سب سے پہلی ضرورت, پہلا سوال یہ اپنی زندگی میں یہ کرو کہ ہمیں دین کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے. مطلب انسانوں نے ایک بنا لیا, لوگوں نے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. اسی طرح سے سائنسدان ہے وہ, مطلب کچھ محققین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ خود یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں بنایا ہے یا ہم نے خدا کو بنایا ہے. پہلے آدمی بیچارہ جاہل تھا, اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا, تو بجلی چمکتی تھی وہ کہتا ہو اللہ ناراض ہو گیا. طوفان آتا تھا وہ کہتا ہو اللہ ناراض ہو گیا. زلزلہ آتا تھا تو کہتا ہو اللہ ناراض ہو گیا.
پھر وہ بیچارہ بکرے شکرے اور پتہ نہیں کیا کاٹ پیٹ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا تھا. ہر وہ چیز جس سے وہ ڈرتا تھا اس کو خدا بنا لیتا تھا. اب جب آہستہ آہستہ اس کو پتہ لگنے لگا تو جیسے جیسے علم حاصل ہوتا چلا گیا خدا کم ہوتے چلے گئے. اسی طرح سے تاریخ میں ثابت ہے کہ جو ہر زمانے کے فرعین تھے اور ظالم بادشاہ تھے وہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو یہ خدا کے چکر میں لگا دیتے تھے. وہ خود ان کو پتہ ہوتا تھا کہ خدا کوئی نہیں ہے. وہ کہتے تھے ان لوگوں کیا خدا کے نام پہ ہاں بھائی خدا ناراض ہو جائے گا پیسے جمع کرو شاباش. وہ ڈر کے جو ہے نا وہ پیسے جمع کر دیتے تھے. تو یہی تو کہہ رہے ہیں اب جن کی عقل ٹھیک نہیں تھی انہوں نے خدا کو ماننا شروع کر دیا تھا. جن کی ٹھیک تھی انہوں نے منوا رہے تھے وہ پیسے کھا رہے تھے. تو اور وہ کہہ دیا مولویوں نے ہم مانے جا رہے ہیں نہ تم نے اللہ دیکھا نہ میں نے اللہ دیکھا چلے جا رہا ہے معاملہ چلے جا رہا ہے معاملہ. اللہ ناراض ہو جائے گا پیسے نکالو. آپ نے فوراً دے دیے پیسے. ایسے ہی ہے نا بھائی صدقہ نہیں دو گے تو تمہارے اوپر آفات آ جائیں گی. خمس نکالو زکوٰۃ نکالو یہ سب کیا ہے؟ تو بتا رہا ہوں کھانے پینے کے بزنس ہے سارے. اہم ہی دین مین. چلو بھائی چلو کلاس بند کرو جاؤ گھر شاباش. تو اصل وہ کیا ہے آپ بتائیں. اصل کیا میں تو پوچھ رہا ہوں تم سے. ہمیں نہیں پتا. آپ کو پتہ ہے اب آپ بتائیں. اتنی جلدی ہار مان لی. ہاں بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ کو بھی نہیں پتا. آپ کو ہاں بھائی پکوڑے والے پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ سموسہ کھانا ہے تو اس کو سجدہ کر رہے تھے. اب سموسہ کھانا ہے تو کھا رہے ہیں اسی کو. ایسے ہی ہے نا بھائی. ہر وہ چیز جس سے ڈرتا تھا آہستہ آہستہ جیسے جیسے علم حاصل ہوتا چلا گیا انسان نے خدا کی تعداد کم کرتے 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 ایک ہاتھ پہ آ کے اٹک گیا. ابھی انہوں نے ایک تجربہ کیا ایسے انہوں نے لکھ کے لگا دیا اس کمرے میں کیمرہ لگا ہوا ہے. تو جس کمرے میں کیمرہ لگا ہوا تھا اس میں چوریاں نہیں تھیں اور جس میں کیمرہ لگا کے لیکن یعنی یہ نہیں لکھا نہیں اور بتایا کہ کیمرہ نہیں ہے وہاں چوریاں ہونی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ بابا مسئلہ کیمرے ہونے اور نہ ہونے کا نہیں ہے. انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہاں کسی نادیدہ طاقت کی اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ وہ چوری کر کے لوگوں کے مال کھا کے مزے سے عیش کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اپنے لیے ٹینشن انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بہتر. اسی طرح سے پرانے دور میں وہ جو غریب بیچارے کمزور لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ کمزوروں کے عقیدے کا نام خدا ہے. وہ آیا مار پیٹ کے چلا گیا. اب اور تو بدلہ تو نہیں لے سکتے تھے تو کہا اللہ بدلہ لے گا. اللہ ایک ہوپ ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہوپ ایجاد کر دیتا ہے اس حد تک اچھا چلو دین کو مسئلہ نہیں. اگر دین آپ نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ کے اندر ایک ہوپ پیدا ہو جائے گی. اللہ آپ کو ہوپ دلاتا ہے. دا کانسیپٹ آف گاڈ آپ کو وہ ہوپ دلاتا ہے. اٹس گڈ ٹھیک ہے بھائی یہاں تک رکھو نا. پھر آگے یہ اتنی محنتیں اور یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے. مزے سے رہو پر ٹھیک ہے ہوپ کے لیے اللہ چاہیے رکھو اپنے پاس کوئی مسئلہ نہیں. کیمرے کی طرح سے ہے. اب یہاں پہ کیمرہ خراب لگا ہوگا تب بھی ہم ہلیں گے نہیں. کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے. خواہ مخواہ مانا ہوا ہے بس چلا رہے ہیں. پتہ ہے نہیں ہے نہیں ہے. ہاں بھائی بند کرا دیں عقائد کی کلاس. کل سے ڈانس کی کلاس کر. کیا پتہ جو چھوٹی سی زندگی ہے موج کرو عیش کرو. میں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے. 17 گھنٹے بھوک اور اس کے بعد جب بھوک بالکل اپنے کلائمیکس پہ پہنچی ہوئی اس وقت عقائد کی کلاس رکھ دی. اب بھلا بتاؤ آنکھوں میں پکوڑے سموسے ناچیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا ہے نا. بالکل جس وقت بھوک تمام شوگر لیول ڈاؤن ہو چکا ہے آنکھوں کے آگے یا اندھیرا چھا رہا ہے یا
بڑی مشکل سے آنکھیں کھولتے ہیں تو سموسے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے بھیا. ہاں آدھی کلاس جمائیاں لے رہی ہے. ایسا کرتے کلاس بند کر کے سب سو جاتے ہیں آرام سے. تم سو کے آ رہے ہو اس لیے تمہاری چاروں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. ادھر مجھے دیکھو میں کتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو بیچارے ماسک کے نیچے سے مجھے بد دعائیں دے رہے ہیں. اتنی مشکل سے روزہ گزرتا ہے, آخری گھنٹے میں ہی آ جاتے ہیں. اچھا چلو کیا بات ہے. یہ بھی دکھانے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے, محلے میں پتہ لگے کہ میں بہت دیندار ہوں. ابے یہ 40 آدمی تو یہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے کسی کو نہیں بتایا. افغانستان سے آ رہی ہے کیا؟ ہمسایہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے بتانے کے لیے, وہ کہہ رہے میں نے کسی کو نہیں بتایا. اچھا اتنی دور سے آتے ہو تم؟ اتنی دور سے آتے ہو؟ یہ آتا ہے نا بیچارہ خلوص سے, وہ پچھلی گلی والے آتے ہیں اور پھر یہاں پہ سموسے دیکھتے رہتے ہیں بھائی. ایسے ہی ہے. اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو دین کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ جو آپ نے کانسیپٹس رکھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہے ہی نہیں خدا, خواہ مخواہ آپ نے ایسی اپنے لیے ایک مسئلہ بنایا ہوا. کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ سب سے پہلا شروع کہاں سے کیا جائے گا؟ مسئلہ یہاں سے شروع کیا جائے گا. آیا انسان کو کسی نظام کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیا جواب ہے اس کا؟ ہے کیوں؟ ایویں بلا وجہ دین کی وجہ سے زیادہ لڑ رہے ہیں. ابھی تم دین ہٹا کے دیکھو, سکون میں آ جائیں گے سارے. جہاں دین نہیں ہے وہاں پہ لوگ آرام سے رہ رہے ہیں. دین والے ہیں جو لڑ رہے ہیں. ہر دین میں کچھ دنوں کے بعد 2 فرقے بن جاتے ہیں, پھر 2 فرقے بن جاتے ہیں, پھر واپس میں لڑتے ہیں. تو ایسے دین کا فائدہ کیا؟ اچھا تم لوگوں کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. یہ جو وہ کیا نام ہے بابا صدا ہیں, یہ قم سے جو ہے نا وہ اجتہاد کی ڈگری لے کر آئے ہیں. جانی شاہ صاحب جو ہیں وہ آیت اللہ ہیں. کہاں چل رہے ہو؟ ایک تو مشکل یہ بھی ہے چلتے بھی نہیں ہو. ہاں 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 اور بھنگ پی کے تو ایسے پہنچتے ہیں کہ کیا بتاؤں میں آپ کو. کون سی چیز چل رہی ہے نظام کے ساتھ؟ تو جو باقی جس چیز کے تحت چل رہے ہیں تم بھی اسی کے تحت چلتے رہو. بھائی آپ نے کہا دنیا میں, انہوں نے کہا کہ کائنات میں ایک نظام ہے, ایسے ہی ہے بھیا؟ ٹھیک ہے. مثلا شمسی کے علاوہ اور کون ہے؟ زمین کے اوپر سب سے حاکم نظام کون سا ہے؟ ہاں حاکم نظام کون سا زمین پہ؟ زمین پہ حاکم زبان آٹومیٹیکلی جو چل رہا ہے بائی نیچر, کون سا سسٹم ہے؟ سموسے کیسے پکتے ہیں؟ ہاں یہ دیکھو نا اب حرکت میں آیا. سموسے کا نام لو تو تھوڑی سی حرکت آتی ہے. ہاں بھائی دنیا میں کون سا نظام چل رہا ہے؟ کون سا آٹومیٹک کون سا نظام ہے؟ ہاں یہ پورا سسٹم کیا ہے؟ ہاں پڑھا تھا تو وائٹر سائیکل 4th 5ویں کلاس میں پڑھتے ہیں. کیا ہوتا ہے یہ؟
ہاں ایکو سسٹم. چلو خدا کا یاد شکر ہے ایک بندے کو چوتھی کلاس یاد آ گئی. یہ دنیا میں حاکم سسٹم ہے, ایسے ہی ہے نا ایکو سسٹم. دنیا پہ حاکم نظام ہے ایکو سسٹم, بہترین چلا رہا ہے دنیا کو سب سے. قانون کیا ہے اس کا؟ سروائیول آف دی کیا؟ سروائیول آف دی کیا ہے؟ سموسا, پکوڑا, جلیبی, ہاں بہترین شکر ہے یار اللہ کا. سناٹا کلاس میں کچھ لوگ ہیں جن کو کچھ پتہ ہے. سروائیول آف دا فٹیسٹ جو بھی ہے ایکو سسٹم, اصل میں ایکو سسٹم کا رول یہی ہے, وہ کہتے ہیں فٹیسٹ, جو ایکو سسٹم میں جتنا فٹ ہے وہ اتنا سروائیو کرے گا. وہ ایک الگ بحث ہے ابھی. سروائیول آف دا فٹیسٹ, جو ایکو سسٹم میں فٹ ہے وہ باقی ہے. آپ بھی اسی قانون کے تحت باقی رہو, کیا ٹینشن ہے آپ کو, یہ دین مین کا لانے کی کیا ضرورت ہے. مگر ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے مختلف جانور, ہاں 3 ملین سال سے جو ہے وہ مثلا شہد کی مکھی موجود ہے, چونٹی جو ہے وہ پتہ نہیں اتنی کچھ ملینوں سالوں سے موجود ہے, یہ سارے موجود ہیں. سروائیول آف دا فٹیسٹ قانون ہے, اور اتنا پرفیکٹ ہے ایکو سسٹم کہ اس سسٹم سے اگر آپ فائٹ کرنے کی کوشش کرو گے آپ کو نابود کر دے گا. کون سا ہے نہیں پتہ ایکو سسٹم؟ ہاں بھائی ایکو سسٹم بتاؤ. یہ جو بورڈ پہ لکھا ہوا یہی ہے. ہاں بھائی ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے؟ کس کو پتہ ہے ایکو سسٹم کا؟ ہاں بتاؤ. نہیں سمجھاؤ, اس کو سمجھاؤ کہ ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے. کیسے؟ مثلاً کوئی مثال دو, مثال دو اس کو. جو بیکٹیریا جو لیس آرگینک جو یوز کرتا ہے اپنی ملائی, اس کے بعد ہر چیز اس ایکو سسٹم میں اپنے ورک کر رہی ہے اور اس کے حساب سے چلتا ہے. مثلاً کیا ہوتا ہے ایکو سسٹم کیا ہے؟ مثلاً گھاس پھوس زیادہ ہوگی تو بکریاں زیادہ ہوں گی, ہاں بکریاں زیادہ ہوں گی تو ان کو کھانے کے لیے شیر زیادہ ہوں گے. ٹھیک. اب اگر فرض کرو شیر زیادہ ہو جائیں, مطلب مثلاً زیادہ بکریوں کو کھا جائیں تو کیا ہوگا؟ یہ ڈراؤٹ سے مرنا شروع ہو جائیں گے. جب یہ مریں گے تو کیا ہوگا؟ ڈکے ہوں گے. جب یہ ڈکے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اچھی گھاس لگے گی. اچھی گھاس لگے گی تو کیا ہوگا؟ بکریاں زیادہ ہو جائیں گی. آٹومیٹک ہے. اسے کہتے ہیں ایکو سسٹم. کیا ہوتا ہے ایکو سسٹم؟ سارا بیلنس سسٹم, ہر چیز ایک دوسرے سے لنک ہے. کوئی چیز زیادہ ہو رہی ہوگی تو بھی کنٹرول ہو جائے گی, کم ہو رہی ہوگی تو بھی کنٹرول ہو جائے گی. جب سے زمین بنی ہے تب سے ایکو سسٹم چل رہا ہے, پکوڑے پک رہے ہیں, ایسے ہی ہے. کیا ہوتا ہے ایکو سسٹم ذرا بتاؤ بھیا. آٹومیٹکلی پورے انوائرمنٹ میں, اس انوائرمنٹ کا جو سسٹم ہے سارے کا سارا وہ کیا ہے؟ بیلنس ہے. اور جو کوئی بھی اس بیلنس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایکو سسٹم اس کے باوجود بھی, جس کو ہمارے ہم کہتے ہیں کوریلٹی ہے, اس کے اندر بہت زیادہ ظالم قسم کا نظام ہے, پوری کی پوری ایک نسل اس نے ختم کر دی. کس کی؟ ڈائناسورس کی. بالکل صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا ایکو سسٹم نے. ہاں گھاس زیادہ کھاتے تھے, اس کو غصہ آ گیا, اس نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی, مٹا دیا سب. ظالم نظام ہے؟ نہیں. ان کا دیکھو مٹانے کے بعد, لیکن اسی سسٹم نے کیا کیا؟ ان کو ڈیکمپوز کرنے کے بعد آج آپ کی زندگی کی جو سب سے بڑی ترقی, جس چیز کے اوپر آپ کی حیات اس وقت جو ہے وہ ڈیپینڈ کی ہوئی ہے, وہ سارے کا سارا فاسل فیول
انہی کی ڈیکمپوزیشن سے بنا ہے. فاسل فیول کیا ہوتا ہے بھیا؟ فاسل فیول کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ گیس، پیٹرول، ڈیزل سب انہی سے نکل رہا ہے. لازم بات ہے انہی کی ڈیکمپوزیشن سے، اسی لیے فاسل فیول کہلاتا ہے. جو کچھ بھی اس نے، ہم مجھ سے پوچھ لو بھیا، مجھ سے پوچھ لو، سموسوں کا پوچھ رہے ہیں آج کون سے کھاؤ گے، قیمے والے کھاؤ گے یا ہیں والے، یہ پوچھ رہے ہو. آ رہی یہ بات سمجھ میں یا نہیں آ رہی؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا پرفیکٹ ہے سسٹم کہ اگر کسی کو اس نے ایکسٹنکٹ کیا، ختم کیا تو بلا فضول نہیں کیا ہے، ضائع نہیں کیا اس کو. تو جب یہ اتنا پرفیکٹ سسٹم ہے تو آپ کو اپنا سسٹم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی اس میں فٹ رہو. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن پھر سڑک کے جو ہے وہاں معاملات تھوڑا خراب ہوئے. مثلا جیسے گاڑی چلانا، بائک ہے، بھائی کیوں چلانے کی ضرورت ہے؟ اچھے بھلے رہتے رہے بھی. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو، رہے انسان رہا اور اس نے ہزاروں سال بڑی پرفیکشن کے ساتھ اس سسٹم کے ساتھ گزارے. اس کی بیسٹ ایگزامپل کیا ہے؟ کون؟ نہیں وہ کون سی انسانوں کی قوم ہے جو ایکو سسٹم کے ساتھ بڑی ہارمنی کے ساتھ رہی ہے اور ہزاروں سال تک رہی ہے؟ ہاں ریڈ انڈینز کے اوپر جو ہوئی ہے، ریسرچ ہوئی ہے. ریڈ انڈینز جو تھے وہ بالکل ان کا لیونگ اسٹائل جو کیا تھا، وہ ٹوٹلی ہارمونس ود دا ایکو سسٹم تھا. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ابھی بھی موجودہ دور میں یہ جو آپ انگریز آج کل اتنا پریشان پھر رہا ہے وغیرہ جی، گرین ہاؤس ایفیکٹ بڑھ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، فلاں کرو بچا لو اپنے آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈرا ہوا ایکو سسٹم سے. لیکن ایک چیز ابھی جیسے ہم اس دور میں پیدا ہوئے نہیں ہے، اور ایک اس دور کے یعنی ایکو سسٹم کے دور کا جو ایک بندہ لے لے اس کو اس معاشرے میں لے کر آ جائے تو وہ سروائیو کر پائے گا؟ انہوں نے ہزاروں سال تم نے خراب کیا ہے. یہ آپ کبھی امریکن ہسٹری پڑھو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو یورپ اور یہاں سے گئے تھے لوگ انگریز ہیں، اس زمانے میں ان کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی تھی. جب یہ وہاں پر گئے ہیں تو یہ اتنی گندگی انہوں نے وہاں پہ پھیلائی، جتنے ریڈ انڈین جو ہے وہ ان کی گولیوں سے نہیں مری، اس سے زیادہ ان کی پھیلائی ہوئی بیماریوں سے مر گئے بیچارے. تم نے بڑی موٹر سائیکل بنا لی، کینسر کا علاج، ایڈز کا علاج، ڈائبٹیز کا علاج، اللہ شفا نہیں دے گا. ایکو سسٹم ساری گڑبڑ پھیلانے والوں کو ایسی کی تیسی کر دے گا. آپ ہی نے یہ جتنی بھی ساری چیزیں انڈسٹری اچھے گھر بنانے کے لیے آپ نے جنگلات تباہ کر دیے، نوائز پولوشن آپ نے پھیلائی ہوئی ہے، ایئر پولوشن آپ نے پھیلائی ہوئی ہے، واٹر پولوشن آپ نے پھیلائی ہوئی ہے، ہیومن پولوشن آپ نے پھیلائی ہوئی ہے، سب پھیلائی ہوئی ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ ایکو سسٹم بیلنس کرے گا، اور ایسے بیلنس کرے گا کہ ایسے طوفان آئیں گے، ایسے زلزلے آئیں گے، انسانی آبادی کی ایسی کی تیسی. اس میں جو فٹ رہ گیا بچ گیا، باقی جو مٹ گیا. ایکو سسٹم ایک دفعہ جب ہلے گا انسانوں کو ہلا دے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آٹومیٹیکلی بیلنس ہو جائے گا. اس سارے ڈسرپٹ میں جو بچ گیا، جو مر گیا. تو آپ پہلے دن سے ہی ہارمونس رہو نا یار. مثال آپ کو دے دی، ہزاروں سال تک وہ رہے، ان کا سسٹم ہی ایسا تھا، وہ کہیں ایک جگہ پہ گھر بناتے ہی نہیں تھے، موو کرتے رہتے تھے، اور جہاں رہتے تھے وہاں گندی پھیلاتے تھے، جو استعمال کرتے تھے اس کو دوبارہ اگا دیتے تھے. تو وہ رہ رہے تھے، آپ بھی رہ سکتے ہو. تو بھائی یہ دین مین بنا کے پوری دنیا کی آپ نے ایسی کی تیسی کر دی، کیا فائدہ ملا آپ کو؟ تم پکوڑے کھا کے سوچ لینا، میری طرف سے اجازت ہے تمہیں، اور تم سموسے کھا کے سوچ لینا. ابھی تو کام نہیں کر رہا ہوگا نا دماغ. پکوڑے شکوڑے کھا کے، تھوڑا شربت وربت پی کے، تھوڑی سی دیر کے لیے کمپیوٹر پہلے سلیپ موڈ میں جائے گا، پھر اس کے بعد جب ری اسٹارٹ ہوگا تو سوچنا ذرا. تو یہ ساری پاسبلٹی موجود ہے، دنیا میں بھی ہے، ہوا بھی ہے. آپ اہم خامہ دین لیے پھر رہو، کیا ضرورت ہے آپ؟
اگر آپ کہتے ہو کہ انسان کو ضرورت ہے تو سسٹم ہے، اسی کے حساب سے رہو، دین کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ لہذا اب دوسرا سوال کیا بنا ہمارا؟ آیا انسان کو دین کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جواب کیا ہے؟ ابھی تک کا جواب ہے نا، کوئی ضرورت نہیں ہے، ایویں خواہ بلا وجہ میں دین کرتے پھرتے۔ سر یہ دونوں ایک ہی سوال ہے، نظام کی ضرورت، دینی نظام دینا ہے۔ چلو یہ لو تو وہ ایک ہو گئے، چلو پھر بھی جواب وہی ہے، ایکو سسٹم موجود ہے، بہترین سسٹم ہے، آپ کو دین کی کیا ضرورت تھی؟ اور میں نے بتا دیا، آدمی ڈرتا تھا تو اس نے خدا کا وجود بنا لیا اپنے لیے، جیسے جیسے اس کو پتہ لگتا گیا اس نے چھٹی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ خداؤں کی چھٹی کرنا شروع کر دی، بس ختم ہو گئی کہانی۔ اب کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آج کل کیا چیز کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ بھائی پرانے زمانے میں سیلاب لے کر آتا تھا، زلزلے لے کر آتا تھا، ہیں وغیرہ وغیرہ کرتا تھا، اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا، خود بخود ہو رہے ہیں۔ تو آج کل اللہ تعالیٰ کا آپ کے اللہ تعالیٰ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ سموسے بنا رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بھائی آپ کی زندگی میں مثلا اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ یار ہر جگہ نے بہت تنگ کیا مجھے، کہاں ہے اللہ تعالیٰ زندگی میں؟ ہے کہ جو صبح سے بھائی تم بغیر پڑھے پاس ہو جاؤ گے، ختم ہو گئی بات۔ پھر امتحان کی رات بیٹھ کے جو ہے نا رزلٹ کی رات اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، کیوں؟ جو کیا اتنے نمبر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا کیا کام ہے اس میں؟ کہاں ہے بھائی اللہ تعالیٰ؟ یمن میں ہے؟ تو وہ جو بچے 7 سال سے بیچارے میل نیوٹریشن کا شکار ہو کر، کبھی دیکھیں تصویریں ان کی؟ تو نہیں ان کے پاس اللہ، یہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے، فلسطین میں چھٹی پہ گیا ہوا ہے، شام میں کہاں ہے پھر؟ احسنت، ویری گڈ، یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں بھائی، سارے کام خود کرو، اللہ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ پھر بھی ضرورت ہے، اب جب سارے کام ہم نے خود کرنے تو پھر اللہ کی ضرورت کیا؟ ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کرے گا؟ کیوں کرے گا بابا؟ آپ اپنی مدد کرو۔ میں نے پوچھا تو صحیح آپ سے، مدد اللہ تعالیٰ 7 سال لگ گئے، اللہ تعالیٰ کو یمن والوں کی مدد نہیں کری اس نے، کوئی قصور ہے ان کا؟ کافر لوگ ہیں، وہ بت پرست ہیں، کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اتنی سختی میں بھی روزہ رکھے ہوئے، دیکھو نا بھلا ان کو، حالانکہ اللہ مدد نہیں کر رہا پھر بھی روزہ رکھے ہوئے۔ امریکہ سے ہاتھ ملانے، خوشحالی خوشحالی۔ سات سال آسان ہوتے ہیں؟ میرے سامنے میرے بچے بلک بلک کے مر رہے ہوں، عجیب ہے انسان ویسے بات۔ اللہ ملے نہ ملے اس کے نام پہ، بھائی امریکہ تو دوستی کر لو، ختم کرو کہانی۔ کیوں اٹکے ہوئے ہو؟ آج سب جا کے گھر میں کفر کا اعلان کر دے رہا، اب کل سوچ کے آنا، ٹھیک ہے؟ کل پھر یہاں سے آگے بڑھیں گے، اچھی طرح سے سوچ کے آنا، ورنہ سب کے روزے کھلوا دوں گا۔ کیوں ختم ہو گیا؟ یہی تو شروع ہے، آج کے دور کی بات کر رہے ہیں نا، تو آج بھی ہے ایکو سسٹم، ہو ہی نہیں سکتا سائڈ پہ بیٹے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ خواہ نہ خواہ ایکو سسٹم کا حصہ ہیں۔ اب آپ دین کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچائے جا رہے ہو، اس لیے وہ آگے چل کے بدلہ لے گا آپ سے۔ سب ہے،
کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایکو سسٹم کی ہمیں کیوں نہیں ہے ضرورت بابا؟ یہ سسٹم آپ چاہو نہ چاہو اس سسٹم کے انڈر ہو. اب بات یہ ہے کہ عقل مندی یہ ہے کہ اس سسٹم کے ساتھ ہارمنی پیدا کرو، ہم آہنگی پیدا کرو، تاکہ اپنی بقا اور وہی جو بقا شقا کی باتیں کر رہے تھے یہ بھائی ہمارے سیدھی رات کی باتیں کر رہے تھے، سب اسی کے اندر ہے. تو ہمارا عقل ہمیں بتائے گا نا کہ حق پہ کیا ہے. تو عقل یہی تو بتا رہی ہے نا. عقل اور کیا کہہ رہی ہے؟ عقل کہہ رہی ہے بھائی ایکو سسٹم آپ کو بہترین چلائے گا. نہیں چلا سکتا نا ایکو سسٹم پہ. ابھی تو اتنا بتا تو دیا بھائی، یار کیسا آدمی ہے. اصل میں اس کو ایکو سسٹم جب سے تم نے دین مین کے چکر شروع کیے ہیں تب سے مسائل ہیں. بتایا تو ہے امریکہ کی سرزمین پہ ہزاروں سال تک رہے، بڑے مزے سے، خدا نہ بیماریاں تھیں، نہ ٹینشن تھی، نہ کچھ تھی، سب بہترین رہ رہے تھے وہاں پہ. عقل نہیں تھی. جیسے پڑھے لکھے تو نہیں، کیوں نہیں تھی عقل؟ عقل نہیں تھی. عقل بھی تھی. عقل ہوتی تو اس طرح تھوڑی نہ رہتے. یہ کیا بات ہوئی؟ عقل تھی تو اس طرح سے رہ رہے تھے. یہ تمہارے ادھر سے جن کو تم پڑھا لکھا کیا سن لو، جن کو تم پڑھا لکھا کہہ رہے ہو یہ سارے دیندار لوگ تھے، یہ مذہب والے تھے. یہ مذہب والے یہاں سے اٹھ کے جیسی وہاں گئے انہوں نے ایسی کی تیسی کر دی وہاں کی. ہمارے مذہب کی تھوڑی نہ رہتے. اب یہ بہانی ہے کہ ہمارے والے نہیں تھے فلاں. تم یہ تو کہہ رہا ہو کہ تمہارے والوں نے کیا، تم نے کیا تیر مار لیا 1200-1400 سال میں. آپ جیسے ہم سن تو رہا ہوں اتنی دیر سے. ہم کیا تصور کر سکتے ہیں کہ ہم وہ پتے باندھ کے گھومے. تو بھائی جب سب باندھ کے گھوم رہے ہوں گے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی نا، فیشن ہی ہوگا. اور ابھی آپ جا بھی رہو، اور مزیدار بات بتا رہا ہوں، آپ ابھی سفر اسی طرف کر رہے ہو. ابھی آپ دیکھو یہ تو آج میں اور آپ بیٹھ کے آرتھوڈاکس قسم کے پرانے دور کے کیا نام ہے ترقی پذیر لوگ ہیں. ہم ترقی یافتہ دنیا ننگی ہو رہی ہے، سب ننگے ہو جائیں گے وہاں پہ، عیش کریں گے. یہ آپ سوچ رہے ہو بیٹے، ورنہ یہ جو لباس آپ نے پہنا ہے یہ بھی وہیں کا ڈیزائن کیا ہوا ہے. کل پچھلے آپ سے پچھلے والے کہہ رہے تھے ہم نہیں پہنیں گے، آج آپ پہنے پھر رہے ہو ہیں. لباس یہ کپڑے ہیں، لباس سے بدن ڈھانکتا ہے نا، یہ کپڑے. یہ دیکھا کیسے بہترین، یہ قومی لباس دیکھیں آپ اس کو. خود انگریزوں کے کپڑے پہنے ہوئے، انگریزوں کا موبائل استعمال کر رہے ہو. TLP والی باتیں ہو گئی نا کہ وہ کبھی شلوار پہن کے فوجی رستہ شروع کر دیا انہوں نے. تو بھائی بات یہی تو تمہیں سمجھا رہے اتنی دیر سے. تو ان جیسے تھوڑی بننا ہے ہم نے. تو یہی تو نہ ان جیسے بننا ہے نہ. تو بھائی آپ ابھی امریکی تو بن رہے ہو نا آہستہ آہستہ. ابھی کپڑے پہنے ہوئے، کل امریکی نہیں پہنیں گے تو آپ بھی نہیں پہنو گے. اللہ خیر صلی اللہ. ہم تو اپنی عقل کے حساب سے چل رہے ہیں کہ ایک چیز کمفرٹیبل ہے، ہاں یہ چیز جو یہاں کام آ سکتی ہے. کوئی کمفرٹیبل، یہ صرف باتیں، یہ صرف باتیں. عقل آپ کو کہتی ہے تو آپ پیپسی پیتے؟ نہیں پیتے ہیں. اب یہ تو آپ ابھی بتا رہے ہو، ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم نہیں پیتے. ابھی گھر جا کے ملے گی تو ڈگاڈگ پوری 1.5 لیٹر غائب کر دیں گے. پیپسی کو ہاں برانڈ چھوڑ دیا. چلو کچھ اور پی لو گے، پیپسی نہیں پیو گے تو کوکا کولا پی لو گے، نہیں پیپسی کو برانڈ سارے چھوڑ دیے. تو رائل کولا پی لو گے. نیسلے بھی چھوڑ دیے. تو ابھی چھوڑیے نا. وہ بھی کسی مذہبی جنونی نے تمہیں سمجھا دیا تو تم نے چھوڑ دیا. اچھے بھلے پی رہے تھے، کسی مذہبی جنونی نے تمہیں سمجھا دیا اس لیے چھوڑ دیا تم نے. یہ ختم ہو گئی بات. ہاں فی الحال دنیا کی جو ہے 5 سسٹم چل رہی ہے، مطلب مثلاً حکومت، میڈیا اور تعلیم، اکنامکس. اور او بابا یہ چیزیں بنا کے تو تم نے بیڑا غرق کیا. اچھا بھلا ایکو سسٹم کے ساتھ ساتھ رہ رہے تھے، ہم نے نہیں بنایا، تم نے نہیں بنایا. لیکن جو اب جو یہاں پہ ایک الگ بحث کھلے گی، توحید، عدل، نبوت، امامت، جہاد. اس میں جو ہے امامت اور نبوت آئی ہے. کہاں امامت و نبوت تمہارے پاس؟ جب سے تمہارا یہ ادعا یہ ہے، سن لو، جب تمہارا ادعا یہ ہے کہ پہلا آدمی نبی تھا، یہی ادعا ہے تو کیا تیر مار لیا تم نے آج تک نبوت کے ذریعے سے؟ تو ایسے دین کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو اتنی دیر سے بول رہا ہوں. ایکو سسٹم کے ساتھ رہتے رہتے سکون سے، اس میں صرف مادی لحاظ سے سکون ہوتا نا، تو معنوی لحاظ سے بھی سکون تھا. بڑے مزے سے رہ رہے تھے، کوئی ٹینشن نہیں. تو نے کس نے کہا نہیں تھا؟ اس میں بھی کچھ مطلب ان کو کیا ٹینشن تھی؟ بیچارے سکون سے تو رہ رہے تھے. آپ نے جا کے ٹینشن پھیلائی ہے. آج آپ دین دماغ سے نکال دو، آپ سکون میں آ جاؤ گے. آج رات ٹرائی کر کے دیکھنا، سکون میں آ جاؤ گے بالکل. یہ سوشیولوجیکل ڈیولپمنٹ، یہ سوشیولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے تمہاری. مثلا تم کسی بھی مذہب کے دنیا میں بندے، اس کو جتنی مرضی دلیلیں دے دو، کو نہیں مانے گا. کیوں نہیں مانتا؟ ایسے تم نہیں مان رہے. دلیل لاؤ، بغیر دلیل کے باتیں نہ کرو.
کل لیکن روزہ رکھ کے آنا، ایسا نہ ہو کہ پتہ لگا روزہ ہی چھوڑ دیا، والدین آ کے مجھے کہہ رہی کافر بنانے کے لیے آیا ہے۔ بھائی ان سب کی حاضری رکھ لینا، ایسا نہ ہو کہ کل جو بھی غائب ہو اس کو گھر سے لانا پڑے۔ درود پڑھیے گا۔